یا اللہ، اگر میں آپ سے دور ہونے لگوں تو مجھے اپنی طرف عمدہ انداز میں واپس لے آئیے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگیں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں، بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ دکھ اگر صرف اپنا محسوس ہو تو اپنے حساس ہونے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں۔ آج نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ جو شخص بارش کے دوران سورہ قدر پڑھتے ہوئے اللہ سے رزق مانگے گا، اللہ اس کو ایسے رزق دیں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے مسرتوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رزاق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا۔ پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ روپیہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ جو نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھو، جو نماز پڑھتا ہے مگر اولین ترجیح نہیں دیتا تو نماز کو اہمیت دو۔ نماز میں فلاح ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں سارے مسئلوں کا حل ہے، نماز سے نجات ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے
جسے اللہ نے آسمانوں سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم چپ چاپ ان کو اپنی نظروں سے گرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہے ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ احمق ہونے کی نشانی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا ہے، پیارے فرزند، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ گرنے والوں کے لیے تھامنے کا وسیلہ بن جائیں۔ ان کا ہونا لوگوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اور جب وہ خود گرنے لگیں تو رب کی رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ وہ اپنے ان خاص بندوں کی انگلی کسی کو نہیں پکڑاتا بلکہ آگے بڑھ کر خود تھامتا ہے۔